اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ واقعہ اس چینل پر اس سے ماقبل ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں، ملاحظہ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں اس کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کیسے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا اس سے ماقبل ویڈیو میں کہ ایک درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیسے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اشارہ کر کے درخت کو اپنے پاس بلایا اور واپس وہ کیسے اپنی جگہ پر نصب ہو گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں رد شمس یعنی سورج کے لوٹانے کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو کیسے واپس لوٹایا، یہ واقعہ بیان کروں گا۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا ہماری ویڈیو اچھی ہے یا نہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ جو آج میں نے بیان کرنا ہے واقعہ تو بہت تقریباً 1400-1500 سال پہلے کا ہے، لیکن آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے ایک یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹایا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا انکار غیر مسلم کرتے تو کوئی حرج نہ تھا کہ وہ ہوئے جو غیر مسلم، وہ تو ہیں ہی غیر مسلم، آج اسلام کا دم بننے والے بلکہ علم کے مدعی اس بہت بڑے کمال کا انکار کر بیٹھے اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، حالانکہ یہ ان کا ایک لنگڑا عذر ہے، اس لیے کہ حدیث پاک صحیح ہے جیسے ایک حدیث کو ہونا چاہیے۔ فقیر آپ کے سامنے حدیث پاک کا متن عرض کرے گا، اس کے بعد اس کی سند کی تحقیق عرض کی جائے گی۔ ان اسماء بنت امیس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یوحی الیہ وراسه فی حجر علی فلم یصلی العصر حتی غربت الشمس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت یا علی؟ قال لا، فقال اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردوا علیہ الشمس۔ قالت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرأیتها غربت ثم رأیتها طلعت بعدما غربت ووافقت علی الجبال والارض وذلك بالصحباء فی خیبر، یعنی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ خیبر میں صحبا کے مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی عصر کی نماز نہ پڑھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے علی، کیا ابھی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، علی المرتضیٰ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہذا سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا کہ وہ غروب ہو جانے کے بعد واپس لوٹ آیا اور خیبر میں صحبا کے مقام پر یہ واقعہ ہوا۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق ائمہ حدیث، اولیاء امت اور ملت رحمہم اللہ تعالیٰ کے تاثرات و ارشادات یہ ہیں کہ حضرت سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی دونوں سندیں ثابت ہیں اور ان کے راوی ثقہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جب یہ دونوں حدیثیں امام طحاوی کے نزدیک ثابت ہیں تو یہ حجت کے لیے کافی ہیں اور دونوں حدیثوں کے راوی ثقہ ہیں، لہذا ان دونوں حدیثوں کے راوی میں طعن کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سامعین، یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ بتائیے گا کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، اور اگر بھی واقعہ اچھا لگا، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے